یعنی دعوت تو ایک جامع تعبیر ہے نا. ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا پھل بیچ رہا ہے, وہ آپ کو ایک نیکی اور خیر کی بات بتا دیتا ہے, یہ دعوت تو ہو گئی. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, یا دین کی وضاحت کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ دعوت ہے. تو دعوت اگرچہ اصول کے لحاظ سے تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, لیکن کیا کانٹینٹ کے لحاظ سے, افراد کے لحاظ سے بھی یہ ایک ہی دعوت ہے؟ ان میں ظاہر ہے بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. تو قرآن نے یہ فرق ملحوظ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کس کس پہلو سے ہونی چاہیے. یہ تعبیرات اگر واضح ہو گئی ہیں تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہی اصول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ اپنی شریعت, اپنے دین کی ذمہ داری لوگوں کی حد وسع کے لحاظ سے ان پر ڈالتے ہیں. یعنی یہ ایسے نہیں ڈالی جاتی جس طرح بعض لوگوں نے جوش جذبات میں اس کو بیان کیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں نکل کھڑا ہو, اور اگر کوئی دوسرے لوگ برپا کر رہے ہیں اور اس کا اطمینان ہے تو ان کا ساتھ دے, اور اگر وہ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھتا تو اپنی ایک جماعت بنائے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں کھڑا ہو جائے. بات کہنے کو تو کہی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ دنیا میں انسانوں کی ذمہ داریاں, ان کی مصروفیات, ان کے احوال کا فرق, ان کی صلاحیتوں کا تفاوت, اس سب کو سامنے رکھیں تو یہ کیا کوئی عقلی چیز ہے؟ کیا کوئی معقول بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگوں کو نہیں کہی جاتی جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتے, جو ان کی صلاحیت اور ان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے, جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے, جو ان کی استطاعت سے ماورا ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی پورا لحاظ کرتے ہوئے انسانوں کی مختلف صورتوں کو تقسیم کر دیا. یعنی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں 5 صورتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. پہلے میں بالاجمال ان 5 صورتوں کا ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر آدمی کو نبی بناتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں. ہر آدمی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں؟ نہیں. یعنی چند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. بلکہ اب تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. یعنی قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اس سے پہلے بھی قومیں تھیں, ہزاروں لاکھوں لوگ تھے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوتے رہے. ان میں بڑے باصلاحیت لوگ, شاعر, ادیب, حکیم, فلسفی, لیکن ہر آدمی کو پیغمبر تو نہیں بنایا جاتا. تو ایک انسانوں کی صنف وہ ہی جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں. تو دعوت کی ایک قسم وہ ہے کہ جو پیغمبروں سے متعلق ہے, اس کو بالکل الگ بیان کیا ہے, اس کے قواعد الگ ہیں, اس کے ضوابط الگ ہیں. یہ وہی قسم ہے جس کو سامنے رکھ کر استاذ امام نے کتاب لکھی, جس کے بارے میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ قسم ہے جو اس لیے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا اس کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے. وہ سنت یا وہ قانون اتمام حجت کا قانون ہے, اور یہ قانون اللہ کے پیغمبروں ہی کے ساتھ خاص ہے. وہ قانون کیا ہے, اس کے ضوابط کیا ہیں, وہ ہم بیان کر چکے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں پیغمبر جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس جماعت یا اس گروہ یا اس قوم کو بھی کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ان میں پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے, وہ پیغمبر کے براہ راست مخاطبین بنے ہیں. اگر ان کی اگلی نسلیں بھی آ رہی ہیں تو اپنی ایک روایت میں کھڑی ہوئی آ رہی ہیں. اس کی مثال ذریت ابراہیم ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی اقدام کیا کہ پہلے تو افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا. یہ موسیٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, یہ ابراہیم ہے. افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ وہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری آل ابراہیم, پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا. یہ واقعہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا, یہ ابراہیم کی ذریت کے ساتھ ہوا. اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا, ہم نے اس کی ذریت کو اس امامت میں شامل کر دیا. پھر یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے
جیسے ہم اس سے پہلے افراد کا انتخاب کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے جس طرح سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح ہم نے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل ہیں جو نمایاں ہوئے، دوسرے بنی اسماعیل، اگرچہ ان کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے لیکن وہاں بات آگے نہیں بڑھی۔ یہ دو شاخیں ہیں بڑی، ان میں سے بنی اسرائیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی، دعوت کی ذمہ داری، اور بنی اسماعیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی۔ یہ دعوت ہے جس کو قرآن مجید ایک اور تعبیر میں ادا کرتا ہے، یعنی دعوت تو یہ ہے، وہ شہادت ہے۔ یعنی چونکہ ان کے ہاں وہ پیغمبر آ گئے ہیں جنہوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یا ان کے آباء کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دی کہ اس کائنات کے پروردگار نے ہم سے کلام کیا ہے، یہ معمولی گواہی نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اب اس گواہی کو باقی دنیا تک تمہیں پہنچانا ہے۔ یہ دعوت ہی ہے، لیکن اس دعوت نے شہادت کی صورت اختیار کر لی۔ تو دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ذریت ابراہیم سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خواہ وہ بنی اسماعیل تھے خواہ وہ بنی اسرائیل، دونوں ہی اس وقت موجود ہیں، یعنی اپنا زمانہ اگرچہ گزار چکے ہیں لیکن بہرحال بنی اسرائیل بھی موجود ہیں، بنی اسماعیل بھی موجود ہیں، دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے، دونوں کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جس طرح رسولوں کی دعوت کو الگ سے بیان کیا ہے، اسی طرح ذریت ابراہیم کی ذمہ داری کو بھی الگ سے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے، ان کا انتخاب اسی طرح ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغمبروں سے جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں اب دنیا تک اس کو پہنچائیں، یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے۔ ذریت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ افرادی نہیں ہے، قومی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی ہدایات اس طرح دیتے ہیں کہ فرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے۔ بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو جماعت کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے جو مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے کہا ہے، اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ڈالی ہے نہ آپ پر ڈالی ہے، لیکن قوم پر بحیثیت قوم ڈال دی ہے۔ یہ قوم پر بحیثیت قوم ذمہ داری ہے جس کو ہماری فقہ عام طور پر فرض کفایہ کی تعبیر سے ادا کرتی ہے۔ یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن فرد کی نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے 10 آدمی 20 آدمی جب جنازہ پڑھ کے رخصت کر دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پوری قوم مسئول ہے کہ تمہارا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم نے اس کو یہ دعا کر کے رخصت نہیں کیا ہے۔ تو جماعت پر یا قوم پر جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، ذریت ابراہیم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ فرد پر نہیں ڈالی گئی، افراد کے مجموعے پر، قوم پر، پوری ذریت پر، پوری جماعت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جہاد بھی ایسے ہی ہے، یعنی اللہ نے جہاد کا حکم دیا ظلم کے خلاف، لیکن یوں نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھے اور یہ کام کر ڈالے، یہ فیصلہ قومی سطح پر کیا جاتا ہے یا جماعت کی سطح پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں جو دین کا علم حاصل کرنے کا لوگ فیصلہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا حق دیا ہے، کوئی آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے انتخاب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اگر کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو بالکل الگ سے بیان کیا ہے۔ یعنی علماء کی ذمہ داری یا علماء کی دعوت، تو تیسری قسم وہ ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے، ان کے حکمران ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ منتشر ہیں، ایسے اب دنیا کے بہت سے ملک ہیں کہ جس میں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے موجود تو ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن وہاں ان کو نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری حاصل ہو جائے تو ان کی بھی ایک دعوت ہے
اور وہ بالکل الگ ہے، اس کا قانون الگ ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے، اس کو الگ طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سنت قائم کی ہے کہ وہ ذمہ داری کیسے انجام دینی چاہیے۔ یہ 4 اقسام ہو گئیں۔ 5ویں اور آخری قسم میں ہم آپ سب بحیثیت فرد آتے ہیں، یعنی ہر آدمی، خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، عارف ہے، عامی ہے، عالم ہے، گلی میں کوئی چیز بیچنے نکلا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ میری، آپ کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ وہ بالکل الگ ذمہ داری ہے، الگ طریقے سے بیان ہوئی ہے، اس کے قواعد الگ ہیں، اس کا دائرہ الگ ہے، اس کے اصول الگ ہیں۔ تو یہ 5 اقسام یا 5 صورتیں ہیں جن کو بالکل الگ الگ متعین طریقے پر قرآن نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری پیغمبروں کی ہے، یہ ذمہ داری ذریت ابراہیم کی ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو دین کا عالم بننے کے لیے پیش کر دیں، یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری عام افراد کی ہے۔ تو جب تک آپ ان سب کو الگ الگ اچھی طرح نہ سمجھ لیں، دعوت دین کے کسی طریقہ کار کو واضح کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے الگ طریقہ کار ہے۔